غزوہ ہند لڑیں گے، کشمیر آزاد کرائیں گے، فلسطین آزاد کرائیں گے، کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ حقائق کیا ہیں؟ میں تفصیل پیش کروں گا، فیصلہ آپ صادر فرمائیے گا۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، عاصم منیر صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں آج کل، یہ حکمت سے بالکل آ رہی ہیں، یہ بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے ٹرک کی ہے جو اندھیری رات میں بغیر ہیڈ لائٹ جلائے تیز رفتاری سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس صورت میں حادثہ تو ہوگا، پھر بعد میں یہ بلیم روڈ کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں، لیکن حادثے کا سبب یہی بنیں گے۔ دیکھیے، ٹرک کی مثال میں نے اس لیے دی کہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا از لائک اے مرسیڈیز اور پاکستان از لائک اے گاربیج ٹرک۔ کلیکٹ کرتے ہیں نا گاربیج، بڑا والا ٹرک، یہ وہ ٹرک چلا رہے ہیں سمجھیے عاصم منیر صاحب، اور یہ جا کے ٹکرائیں گے، یہ بات تو طے ہے۔ اچھا دیکھیے صاحب، تھوڑی دیر کے لیے عاصم ورسز عمران خان یا سویلین ورسز آرمی، اس سوچ سے ابو ہو کے سوچئے، اس کو بھول جائیے۔ دیکھیے، آج جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کی تاریخ بنا دیں گے یا آپ کی تاریخ آپ کا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ آج اہمیت دیجئے ان فیصلوں کو جو اس وقت ہونے والے ہیں اور جو ہو رہے ہیں۔ عاصم منیر انٹرنیشنل پولیٹکس کو تو نہیں جانتے، وہ کیسے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں جس چیز کے متعلق ان کو علم ہی نہیں ہے؟ کیا آپ کسی ایسے جہاز میں سفر کرنا پسند کریں گے کہ جس کو اڑانے کے لیے ایک ناتجربہ کار پائلٹ آ جائے؟ آپ ایسا رسک نہیں لیں گے۔ پاکستان کو اس وقت یہی صورتحال درپیش ہے کہ ان جیسے ناتجربہ کار، بھئی انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو تو ٹرین کیا گیا تھا آرمی کے لیے، اور یہ فیصلے وہ کر رہے ہیں جو پولیٹیشنز کے کرنے کے ہیں۔ اچھا، اور ایسے فیصلے یو کین ناٹ لیو آن آرمی اور جرنیل، ان لوگوں پر۔ کیوں؟ اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے، اور یہ صرف نالی سے سوراخ سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، جو آج کے حالات ہیں، اور یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، میں 3 اہم پوائنٹ جو ہے میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی کہ ان 3 پوائنٹس میں پوری بات آ جائے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، جب حاکم وقت عوام کی رائے کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، اسے اپنی توہین سمجھنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ وہ اب بلائنڈ ہو چکا ہے اور اب حادثہ ہونے والا ہے۔ یہ خود بھی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، مبارک ہو، یہ پوری قوم کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں، اور قوم اٹھ نہیں رہی۔ قوم کو اٹھنا چاہیے، لیکن ہمارا آپ کا کام تو نوک کرنا ہے، ہمیں نوک کرتے رہنا چاہیے۔ 3 سال سے صاحبوں یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ اب جو فیصلے آج ہونے ہیں کہ فوج کو بھیجنا چاہیے یہ نہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ تاریخ ساز فیصلہ ہوگا۔ یہ غلطی جو ہوگی یہ تاریخ ساز غلطی ہوگی، جس سے پوری قوم ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گی۔ اور یہ تو خیر شرمندہ کیا ہوں گے، ان سے پہلے ان کے جو پیشروز تھے وہ کون سے شرمندہ ہوئے؟ وہ بھی آج منہ چھپا چھپا کے ادھر ادھر گھوم ہی لیتے ہیں، زندگی پوری کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، اگر آج تمام ادارے آزاد ہوتے تو اس موقع پہ بہترین فیصلہ کرنے میں مدد دیتے۔ عدلیہ، جوڈیشری، پارلیمنٹ، ٹھیک ہے نا، فوج، ہر جگہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، اپنی پسند کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اپنی ہر چیز تاحیات استثناء لے لیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا دماغ جس نے سارے اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو، وہ صحیح فیصلہ کیسے کرے گا؟ اور اگر جرنیل ہی آج تک ترقی کا ضامن ہیں تو پاکستان کو بہت پہلے ترقی یافتہ ہو جانا چاہیے تھا۔ صحیح فیصلے جتنے فیصلے کیے آج تک انہوں نے بھی، ان کے پچھلے والوں نے بھی، ان سب سے ڈیزاسٹر ہے۔ اور وہ بڑی، یہاں پہ وقت میں آپ کا بچاتا ہوں، وہ سب آپ کے سامنے ہے، ورنہ ملک ترقی نہ کر چکا ہوتا اب تک۔
انہوں نے سامنے بیٹھ کے بھی اوپنلی بھی ماشاء اللہ لگا کے بھی حکومت کی ہے، پیچھے سے بھی بیٹھ کے حکومت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھا دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جرنیلوں کے فیصلے سیاست میں پاکستان کو ہمیشہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، تو اس کے شواہد جیسے میں نے بھی پہلے آپ سے کہا ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہی کے ساتھ اس کو آپ جوڑ لیجئے۔ دیکھیے، یہ چودھری کا وہ لڑکا ہے جو ہر سال امتحان میں فیل ہوتا ہے۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا فیل ہی ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک پوسٹنگ یاد آ گئی، کسی کا بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ دو دوست تھے رمیز اور شاہد، تو رمیز نے شاہد سے کہا شاہد آج جو ہے نا میں اپنے فادر کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا ہوں، ہم بس اسٹاپ کی طرف جا رہے ہوں گے، تم کالج جا کے بورڈ پہ پڑھ کے آگے مجھے بتا دینا میرا آج رزلٹ نکلے گا، تو اگر میں ایک مضمون میں فیل ہوں تو تم آ کے کہہ دینا کہ تمہیں ایک مسلمان نے سلام کہا ہے، 2 میں ہوں تو بتا دینا 2 مسلمانوں نے تمہیں سلام کیا ہے، تو ایک کوڈ ورڈ ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا رزلٹ کیا آیا ہے۔ جب رمیز واپس آیا تو شاہد اپنے والد صاحب کے ساتھ گاؤں میں بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے، تو رمیز نے شاہد سے کہا شاہد تمہیں پورے عالم اسلام نے سلام کہا ہے، یعنی وہ ہر سبجیکٹ میں فیل تھے۔ تو یہ ان کی بالکل وہی عقل ہے، یہ ہر مقام پہ فیل ہیں بھائی، اور یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو اس وقت تو بڑے دانا لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت تو انہیں اپنے ملک میں جو بڑے دانا قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا نا۔ یہ تو اب میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ شام کو کس حالت میں ہوتے ہیں، میں کیونکہ وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، مجھے ابھی کنفرم تو ہے لیکن اور زیادہ کنفرمیشن ہوتی تو میں ان باتوں کا ذکر کرتا، لیکن نہیں، یہ اچھے لوگوں کو اپنے گرد جمع نہیں ہونے دوں گے۔ سب دیکھیے، پاکستان ایک ملک ہی نہیں، ایک نظریے کا نام ہے۔ انہوں نے غلط فیصلوں کے ذریعے شوق اقتدار میں ملک، فوج، نظریہ پاکستان سب کو قتل کر دیا ہے۔ جو سب سے بڑا نقصان آج کل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا ایمان، بلیو، نظریہ پاکستان سے اٹھتا جا رہا ہے۔ لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد میں پچھلے 3 سال میں لوگ ملک سے باہر گئے ہیں، اور اب آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہیں تم ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ جہاں آگ لگی ہو، جہاں جان و مال کی حفاظت ہی نہ ہو، وہاں تو یہ پروف ہے نا کہ آپ فیل ہیں، آپ فیل ہو چکے ہیں۔ وہ جو پورے میں نے بھی کہا نا پورے عالم اسلام نے آپ کو سلام کہا ہے، یعنی ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، فیل ہو چکے ہیں، اسی لیے تو ملک لوگ چھوڑ رہے ہیں، ورنہ کون چھوڑتا ہے اپنی زمین؟ صاحب 3 سال میں اس ملک میں ایک نیا انویسٹر نہیں آیا، اور کتنے انویسٹر بھاگ گئے یہاں سے، وہ پوری لسٹ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے پچھلے 3 سالوں میں پاکستانیوں نے دبئی میں $100 بلین کی پراپرٹیز خرید، ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا ریل اسٹیٹ ٹائکون تھا، وہ جیسا بھی تھا، کچھ ڈسپیوٹڈ ہیں، ان کی باتیں بہت ساری ایسی ہیں، کچھ ہوگا مسئلہ، لیکن یار کتنے ہزاروں لوگوں کو امپلائمنٹ ملا ہوا تھا، پور پیپل تھے جو وہاں کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور کوئی پیسے لگاتا تھا تو کماتا تھا، وہ جیسا بھی تھا، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، ان کو کوئی افسوس نہیں ہے۔ اچھا کتنا بھی بڑا نقصان ہو گیا ہو پچھلے 3 سال میں، ایک لمحے کے لیے ان کو کسی کے دل پہ کوئی کان پہ جو نہیں رینگتی یار کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے سامنے $1.2 بلین کی ایڈ کے لیے خوشامد کرتے ہیں، اور وہ ان کو یوز کر رہے ہیں۔ اس وقت یورپین یونین، پورا ویسٹ ان کو یوز کر رہا ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ راضی ہیں ہاں ہمیں یوز کرو، بس ہمارا اقتدار نہ جانے دینا، ہم سے یہ مت کہنا کہ عمران خان کو رہا کر دیں، ملک میں ڈیموکریسی آ جائے۔ اب اس سے زیادہ اور خراب حالات کیا ہوں گے کہ 50% لوگ خطر غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور خراب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا صاحب، اب آپ ذرا ان کی سوچ جو ہے، ان کا تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو چیک کیجئے۔ دیکھیے اگر کوئی ان کے خوف کی وجہ سے خاموش ہے
تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بیعت کر لی، وہ ان کے حق میں ہیں، اور اگر کوئی سچ بولے تو اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے، اس نے غداری کر دی، یہ بھارت کا ایجنٹ بن گیا۔ بتائیے، جب دماغ یہاں تک، جس کی صلاحیت ہو، دماغی صلاحیت، کہ وہ سچ بولنے والے کو غدار اور خاموش کو سمجھے کہ اس نے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جیسے ہی کچھ لوگ باہر آتے ہیں سڑک پر تو یہ بری طرح ہلنے لگتے ہیں، سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد اتنے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کلوزنگ کی طرف آئیے۔ آج میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ کافی شاپ میں ہمارے گھر کے قریب، کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی۔ دیکھیے، یہ امریکہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی مطلب کنٹری ہمیں مانا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی لائٹ یوں جاتی ہے۔ وہ امریکہ کو ریسٹرکچر کرنا ہے ہمیں، اپنی اکانومی کو، ڈیموکریسی کو، ہر چیز کو ریوائٹلائز کرنے کا کام ابھی انشاءاللہ ہماری جو جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن، وہ یہ کرے گی۔ اچھا خیر، آئیے کلوزنگ کی طرف۔ دیکھیے، کلوزنگ پہ بھی بہت لمبی لمبی وہ باتیں تھی، میں اس کو مختصر کر کے 4-5 پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں۔ ایک پوائنٹ نمبر 1۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ دیکھیے، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ایک وعدہ کیجیے، آپ اس کو شیئر کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے راستے وہ تو بند کر دیتے ہیں ویڈیو، کسی کو آواز نہیں پہنچتی، کوئی کہتا ہے ارے آج دیکھا ہم نے کئی مہینوں کے بعد آپ کا پروگرام، تو ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہنچتا ہے کہیں نہیں پہنچتا۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، عاصم منیر جو غلط فیصلے کر رہے ہیں، اس سے ایک دم تو یہ نہیں ہوگا کہ بلڈنگ جیسے گر جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اندر سے روح مر جائے گی، اور مر رہی ہے۔ نظریہ پاکستان، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، اس وقت سب سے زیادہ لوور سطح پر ہے، اور یہ نقصان ایسا نقصان ہے کہ پھر اس کو بھرنا بہت مشکل ہے، بہت مطلب اس سے گندا کام کیا ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب حکومت بیلٹ کے بجائے بلٹ کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جائے تو وہ کون سے معاشرے ہیں جہاں ایسا ہوا، اور ان معاشروں میں اس کا رزلٹ کیا ہوا، وہ دیکھ لیجئے۔ جو بیلٹ کے ذریعے چلا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ان کی ایکسپورٹ، ان کی پراسپیرٹی دیکھیے، اور جو بلٹ کے ذریعے چلاتے ہیں وہ چند گروہ ہوتا ہے، یہ اپنے کمزور لوگوں کا، جو اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور اسے ڈنڈے کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، پاکستان کو وردی والوں کی نہیں، اچھے انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے بھائی، عدلیہ کا گلا گھوٹ دیا انہوں نے، فیئر الیکشن کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، ایک اچھے لوگوں کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، اس کی ضرورت ہے، وردی کی ضرورت نہیں ہے۔ وردی کے پیچھے کیا ہے، وردی کے پیچھے کیا ہے، وہ نعرے لگاتے تو ہیں لوگ، یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، یار یہاں تک پہنچ گئی یہ بات۔ اچھا، آج سے پہلے جب وہ یہ نعرہ لگاتے تھے تو میں خاموشی سے، ذرا ناراضگی سے دیکھتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ ایسے، ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اب آج اگر جب بھی وہ میرے سامنے نعرے لگاتے ہیں تو میں ایسے نہیں سوچتا، میں کہتا ہوں یار یہ کچھ کیا ہے جو انہوں نے ایسا، تو وہ نعرے لگا رہے ہیں، مجھے کوئی افسوس یا کوئی میرے اندر ایجیٹیشن پیدا نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھو، جب تم انسٹیٹیوشنز کو اپنے ماتحت بنا لو گے، تاحیات استثناء حاصل کر لو گے، ٹھیک ہے نا، اور ہر وقت خوف زدہ رہو گے، تو تم صحیح فیصلے تو نہیں کر سکتے۔ اور حکومت میں آنے کے بعد کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ فیصلے ہی کرنے پڑتے ہیں نا، پالیسیز بنانی پڑتی ہیں۔ اب تم ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ آج تک تم نے کتنے فیصلے ایسے کیے ہیں جن سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ایک فیصلہ بھی نہیں ایسا، نہ معاشی میدان میں، نہ سیاسی میدان میں۔ اس وقت تمہارے پاس دنیا کا ایک عظیم لیڈر موجود ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کو۔ اگر وہ اس وقت باہر ہوتا تو وہ کہتا نہیں، ہم اپنی فوج جو ہے اس کو نہیں بھیجیں گے، ہم آپ کے ساتھ مصالحت کا کام کریں گے،
ہم دوسرے کاموں میں، جیسے ایک دفعہ اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان میں کہا تھا کہ ہم ایران کی جاسوسی نہیں کریں گے، ہم تمہارے اور ایران کے درمیان میں تعلقات اچھا کرنے میں برج کا کردار ادا کریں گے۔ یار تم اتنی بڑی ایٹمی پاور ہو پاکستان جس کا نام تھا، اور تم اتنے لو پہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہو کہ ہم وہاں پہ جھاڑو لگا کے آ جائیں گے، اپنے سپاہی مروا لیں گے، $8,000 میں ایک سپاہی مروا لو گے۔ شرم شرم شرم۔ تم نے اس عزت کو جو رب العالمین نے تمہیں دی، تمہیں محسوس ہی نہیں ہوئی کہ تم ایک اٹامک پاور ہو۔ پوری دنیا نے ابھی تمہارا لوہا مانا تھا ایئر فورس کا، یہ جو ہم نے جھڑپ کی تھی بھارت کے ساتھ، پوری دنیا نے، لیکن تم اس کو کیش نہیں کرا سکے۔ اس کا کوئی کلاؤڈ بناتے پولیٹیکلی اپنے حق میں، پاکستان کے حق میں، تم وہ نہیں بنا پائے۔ کوئی بڑے آرڈر لیتے اپنے جہازوں کے لیے، وہ نہیں لے پائے۔ بس اپنی حکومت بچانی ہے، عمران کی گردن دبوچنی ہے، یار یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان چلائیں گے۔ دیکھیے قطر وہاں سے بھاگ گیا، سعودی عربیہ وہاں سے کہہ رہا ہے MBS کے نہیں، میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور یہ صرف چند ڈالروں کے لیے۔ یار 2 ڈویژن فوج میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا ایک ڈویژن میں کتنے ہوتے ہیں، 2 لاکھ یا 4 لاکھ، تو 8 لاکھ ہو گئے ہوں گے۔ کتنے لاکھ نہیں یار، ہزاروں پہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے، مجھے نہیں پتا کتنے ہوتے ہیں 2 ڈویژن فوج میں۔ وہ کتنے پیسے کما لو گے تم؟ کچھ خدا کا خوف کرو، آنکھیں کھولو دنیا کو۔ میں اکثر آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسی دیکھتے ہیں جیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا نقصان، یہی بیسک غلطی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے جرنیل مس ریڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے آج یہ کیا اس نے ریڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو بند رکھو، مقدمات کرو، اور لوگوں کو ایسی چلاتے رہو، بھگاتے رہو، دھتکارتے رہو، ایسے حکومت چل جائے گی؟ نہیں چلے گی۔ مولا علی نے کہا تھا شرابی کی چل جائے گی، زانی کی چل جائے گی، ظالم کی نہیں چلے گی حکومت۔ اور پھر یہ تو ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ تاریخ ساز وقت ہے یہ، پوری رہتی دنیا تک یہ تمہارے یہ غلطی جو ہے، یہ تمہارے چہرے پہ، کیا پورے قوم کے چہرے پہ تم کالک ملنے کی بات کر رہے ہو؟ ہوش حواس کے ساتھ کام کرو۔ MBS وہاں سے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نہیں اس میں حصہ لینا چاہتے۔ تم کیوں گئے تھے اس سے زبردستی لنچ کرنے کے لیے؟ کل میں نے کہا نا کہ جو وقت ملاقات نہ کرنے کا تھا انہوں نے ملاقات کی، اب بھگتو۔ اور اب بھی تمہیں اپنی بات تو کہنی آنی چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں نے آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا، ہماری جیسے ہی پرواز اڑتی ہے یہ اس کے گرد کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اور بہت قریبی دوست کہتے ہیں یار آپ آج کل پروگرام نہیں کر رہے، جبکہ میں ڈیلی پروگرام کر رہا ہوں۔ دیکھیے آج کا پروگرام میں یہ ایک اسٹار بکس کیفے اپنے گھر کے قریب میں یہاں آ گیا کیونکہ ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔